آج شب معراج کی رات یہ نفل نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جو شخص بھی جس گھر میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے اس کے گھر والے اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں۔ اس گھر والوں کو اور جو بندہ یہ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اس عمل اور اس نفل کی وجہ سے۔ یہ جو نوافل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ان کی برکات سے آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت، اللہ کا رزق، اللہ کے مال دولت سے بھر جاتا ہے۔ پورے سال کے لیے آپ کے دن پھر جاتے ہیں۔ وہ بندہ بے فکر ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پورا سال کہاں سے رزق آ رہا ہے، کہاں سے دولت آ رہی ہے، کہاں سے رحمتیں برکتیں آ رہی ہیں۔ یہ ماہ رجب کی اور شب معراج کی رات کی تمام برکت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ آج میں آپ کو شب معراج کی رات اللہ والوں کی کامیابی کے 3 ایسے راز بھی بتاؤں گا۔ تیسرا راز اتنا مجرب اور طاقتور ہے کہ جسے جاننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ پچھتائیں کہ کاش یہ راز ہمیں پہلے پتہ ہوتے تو ہم دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان ہوتے۔ اب شب معراج کب ہے، اس رات میں کون کون سی عبادت اور کس طریقے سے کرنی ہے، یہ بھی میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اکثر لوگ اس رات کی برکتیں حاصل نہیں کر پاتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس رات کو کیسے گزارنا ہے، اس رات کی برکتیں کیسے حاصل کرنی ہے، اور اس رات میں نفل نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنے نفل پڑھنے ہیں، عبادت کا طریقہ کیا ہے، اور یہ رات بڑی قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یقیناً پوری رات پورا سال لوگ اس رات کا انتظار کرتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سے لوگ ماہ رجب کے مہینے کو پہلے ہی لاپرواہی میں گزار چکے ہیں۔ اگر اس رات کو بھی لاپرواہی میں گزار دو تو پھر پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہ ملے گا۔ میرے نزدیک اپنی کامیابی کے راستے میں وہ بندہ سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے جو معراج کی رات کو لاپرواہی میں گزارتا ہے۔ یار، اس رات میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا۔ اس رات میں اللہ نے 7 آسمانوں اور زمینوں کی سیر کروائی، نماز کے تحفے عطا فرمائے، اور اس رات کے انعامات کی رات کو کہا جاتا ہے، اللہ سے خزانے لوٹنے کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں اگر آپ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ان نماز سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھر کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کی تمام حاجتیں اسی رات میں پوری ہو جائیں، آپ کو کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، تو پھر اس رات میں اسی ترتیب کے ساتھ جو وظیفہ، جو طریقہ، جو نماز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ شب معراج کی فضیلت کے اعتبار سے یہ وہ عظیم رات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین سے آسمانوں تک کی سیر کروائی۔ یہ سفر معراج کی رات کا سفر ہے۔ اس رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقامات دکھائے جو کسی اور بشر کو نصیب نہیں ہوئے۔ خاص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رات میں نماز کے تحفے بھی عطا کیے گئے۔ تو اب آپ نے کیونکہ معراج کی رات کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے بیت المقدس پر گئے، پھر مسجد اقصی تشریف لے گئے، پھر آسمانوں کی سیر کی، 7 آسمانوں سے گزرے، انبیاء سے ملاقات ہوئی، انبیاء کو مسجد اقصی کے اندر حضور نے نماز پڑھائی، پھر اسی طرح سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہ رات اس بات کی علامت ہے کہ جو اللہ کے قریب ہو وہ بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اب ہم نے بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، ہم نے بھی اپنے نصیب کو بلند کرنا ہے، اپنی حاجت مرادیں پوری کروانی ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ اس کی نیت طریقہ کار ضرور توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے، کیونکہ نوافل کے بعد آپ کو اس کے وظائف بھی بتائے جائیں گے۔ جیسے جیسے نوافل بتاؤں گا، ہر نوافل کے بعد جو بھی وظائف آپ نے پڑھنے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ اس کی برکت اتنی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ پاک آپ کی بخشش فرما دے گا، آپ کے والدین کی، آپ کے عزیز و اقارب کی، آپ کے رشتہ داروں کی بخشش فرما دیتا ہے، اور اس کے ذریعے آپ کو ساری کی ساری نعمتیں نصیب ہو جاتی ہیں جو انسان کو اپنی زندگی میں ضرورت ہوتی ہیں۔ اب آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ توبہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ دی منہ طرف کعبہ شریف، اللہ اکبر، یہ نیت پہلی 2 رکعتوں کی ہے۔ پھر نیت سن لیں، آگے میں ایک بار ہی صرف نیت بتاؤں گا، پھر آگے اسی طریقے سے آپ نے نیت کرنی ہوگی۔
बस आपने नियत की जगह आपका जो नाम है वो चेंज होगा, बाकी नियत का तरीका सेम रहेगा। अब सिर्फ आपने 2 रकात नफिल नमाज तौबा की नियत पढ़नी है, यानी 2 रकात नफिल सलात तौबा की बंदगी अल्लाह ताला की मुँह तरफ काबा शरीफ अल्लाह अकबर, ये पढ़कर आपने कानों को हाथ लगाना है, फिर हाथ बांध लेने हैं, फिर सना पढ़नी है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर आपने सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़ेंगे। सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़ने के बाद यानी सूरतुल फातिहा आपने पढ़ ली, उसके पढ़ने के बाद आपने करना इस तरीके से कुछ है कि रात में आप नवाफिल पढ़ रहे हैं। अब 27 की रात है, 27 रजब मेराज की रात है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कब आएगी। अंग्रेज़ी एतबार से ये 16 जनवरी जुम्मे के शाम को शुरू होगी और 17 जनवरी सुबह फजर तक इसका टाइम होगा, यानी जुम्मा की शाम को मगरिब के बाद ये रात शुरू हो जाएगी और अगले दिन हफ्ते की सुबह फजर तक का वक्त है। आप जब चाहें ये नवाफिल पढ़ सकते हैं। ये नवाफिल आपको पहले बताने का मकसद ये है हर कोई इन नवाफिल को बताए गए तरीके से पढ़ सके और इन नवाफिल को पढ़कर अल्लाह से अपनी हाजत मुरादें पूरी करवा सके। अब आपने ख़ुद भी पढ़नी है और लोगों तक भी इसको पहुंचाना है सदक़े जारिया की नियत से। अब जो आदाद वाले नवाफिल मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी बरकत इतनी है कि रब्बे कायनात अपने बंदे की तमाम ख़ताओं को भी मुआफ़ फरमा देगा, यानी कि जो हमसे गुनाह सरज़द हो जाते हैं, जो गलतियां हमसे हो जाती हैं, अल्लाह पाक उसके ज़रिए वो तमाम ख़ताएँ वो गलतियां मुआफ़ फरमा देगा। ये इसकी तासीर है, आपको बरकत मिलेगी। तो इसलिए हमने सबसे पहले नवाफिल पढ़ने हैं। जो नियत बताई है ये नियत आपने करनी है। अब इसी तरतीब के साथ ये तो पहले नफिल पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो है वो 4 पढ़ने वाले हैं, वो 4 नफिल बताऊंगा। जो 2 पढ़ने वाले हैं वो 2 पढ़ने हैं। इसके बाद जब ये 2 पढ़ लेंगे फिर आपके रह जाएंगे सिर्फ और सिर्फ बाकी 10 नफिल, यानी कि आपने मुकम्मल 12 नफिल पढ़ने हैं। पहले 2 रकात नफिल पढ़ने हैं। अब इनका तरीका और तरतीब भी मैं आपको बताऊंगा। जो बाकी के 10 रह गए हैं, जो 4 नफिल हैं वो 2-2 करके पढ़ने हैं, जो 8 हैं वो आपने 4-4 करके पढ़नी है। मैं बिल्कुल आपको वाज़ेह तौर पर समझाऊंगा। जो ये वीडियो मुकम्मल देखेगा उसे अमल की समझ आ जाएगी। अब जो पहली 2 रकात नफिल आपने इस तरह पढ़ ली कि इसमें आपने सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़ी। पहली रकात के अंदर सूरतुल फातिहा के बाद आपने 27वीं मरतबा, देखिए ये रात है 27वीं, तो आपने 27 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो आपने इस तरह पहली रकात में सूरत मुबारका को पढ़ना है। अगर कोई शख्स जिसको ये सूरत नहीं आती, मतलब ये सूरत आती है लेकिन वो इतनी तादाद में इसको नहीं पढ़ना चाह रहा, फिर वो सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल कौसर, इस सूरत को 1 बार और सूरतुल इखलास को 3 बार पढ़ेगा। एक तो ये नफिल नमाज पढ़ने का तरीका ये है कि दूसरा ये कि जब आप पहली रकात में सूरतुल फातिहा को पढ़ें तो 27वीं मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है। दूसरी रकात में भी आपने 27 मरतबा ही सूरतुल इखलास पढ़नी है। ये पहली 2 रकात नफिल नमाज आपकी मुकम्मल हो गए। या आप पहले तरीके से पढ़ लें। अगर आपको ये सूरत मुबारका नहीं आती तो दूसरे तरीके से भी आप पढ़ लें। दूसरा तरीका ये था कि पहली रकात में सूरतुल फातिहा के बाद आपने 3 बार सूरतुल इखलास को और 1 बार सूरतुल कौसर पढ़नी है। इसी तरह दूसरी रकात में भी सूरतुल फातिहा के बाद 3 बार सूरतुल इखलास और 1 बार सूरतुल कौसर पढ़नी है। अब 2 रकात नफिल मुकम्मल करने के बाद तवज्जो ध्यान और खुलूस से नियत के साथ अब ये 2 रकात नफिल पढ़ने के बाद जिसे पढ़ते ही अल्लाह आपके गुनाहों की बख्शिश फरमा देगा, आप पर अताओं के मुंह खोल देगा। अब अल्लाह से ख़जाने लूटने का वक्त है। अब आपने एक तस्बीह 100 दानों की पढ़नी है। ये तस्बीह यकीन कीजिए जिसे पढ़ते ही अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अगर आपके गुनाह समंदर की ज़ाक के बराबर हों, ज़मीन पर मौजूद रेत के ज़र्रों के बराबर हों, तो ये एक तस्बीह पढ़ने से अल्लाह आपके तमाम गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है। यकीन जाने ये तस्बीह अल्लाह की लाडली तस्बीह है और यह तस्बीह पढ़ने वाला अल्लाह का लाडला बंदा हो जाता है। इसके बाद फिर से आपने 2 रकात नफिल की नियत करनी है। अब 2 रकात नफिल की नियत का तरीका ये है कि 2 रकात नफिल
شکرانے کے، یعنی کہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے آپ نے اس نفل کو پڑھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ رات نصیب کی، یہ رات ہمیں عطا کی۔ شکرانے کے طور پر اس مالک کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، حضور کا امتی بنایا، جس نے ہمیں حضور کے صدقے یہ رات بھی عطا فرمائی۔ تو یہ شکرانے کے 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنے ہیں۔ حاجات کے بھی بتاؤں گا۔ آج کی پوری رات میں نے آپ کو 100 اعمال بتا دینے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی کامیابی کے وہ راز ہیں کہ آپ مجھ سے دعائیں دیتے رہیں گے۔ آپ نے جو بھی دنیا کی حاجت ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے، مقصد جتنی مرضی بڑا ہو، کسی بھی طرح کی حاجت ہے، اللہ کے فضل سے جائز اور حرام نہ ہونا جائز ہوئی تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ لیکن جانیں اس رات میں اگر آپ کی حاجت پوری نہ ہو تو پھر مجھ سے کہنا، اور یہ وہی رات ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حضور علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، اور آج ہم 5 نمازیں پڑھتے ہی تو اللہ 5 کا نہیں 50 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اس رات کی برکت ہے۔ اس رات میں ہمیں انعام ملا ہے صلاۃ المعراج المومنین، مومن کی معراج کی رات ہے۔ جو یہ نماز پڑھتا ہے ان نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اس سے پہلے جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے وہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب جو شکرانے کی نیت جو میں نے آپ کو 2 رکعت نفل بتائے ہیں، اب شکرانے کے نوافل آپ نے کیسے پڑھنے ہیں؟ یہ 2 رکعت ہیں تو آپ نے ان کو کیسے ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو ذرا سن لیجیے تاکہ آپ اس عمل کی برکتیں حاصل ہو جائیں۔ اب وہ بڑے آسان سے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ جیسا کہ پہلے 2 رکعت نفل بتائے ہیں وہ بھی آسان ہے، اس میں بھی کوئی مشکل نہیں۔ اگر آپ ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں شروع سے اینڈ تک تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی، آپ مجھ سے بتائیں کمنٹ میں، انشاءاللہ میں آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ لکھ کر بتا دوں گا۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ میں یہ تمام چیزیں مجھ سے پوچھیے، میں آپ کو لکھ کر سینڈ کر دوں گا، تاکہ آپ آج کل تو بول کر بھی بتایا جاتا ہے، میں آپ کو بول کر بھی بتا دوں گا۔ کوشش کروں گا کہ آپ کسی بھی طریقے سے اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں، اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو ڈسکرپشن میں لکھ کر بتا دوں گا۔ لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ آپ جو شکرانے کے نفل ہیں، آپ نے پہلی رکعت میں ثنا کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت بتا رہا ہوں، دوسری رکعت میں آپ نے ثنا نہیں پڑھنی ہوتی، اس میں آپ نے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہوتی ہے۔ پھر آگے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص صرف اور صرف آپ نے 3 بار پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں بھی آپ نے 3 بار، دوسری رکعت میں بھی آپ نے 3 بار ہی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر یہ ایک مختصر سی دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ صرف اور صرف آپ اس کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں تو کافی ہے، کم سے کم 27ویں بار پڑھیں۔ اگر ایک بار پڑھتے ہیں تو کافی ہے، اور 27 بار پڑھتے ہی یقین جانیں اللہ کے غیبی فرشتے زمین پر آتے ہیں اور آپ کے رکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یقین جانیں یہ دعا پڑھتے ہی اللہ آپ کے اوپر کیسے رحمتیں فرماتا ہے، کیسے انعامات کی بارش فرماتا ہے۔ یہ طریقہ، یہ ترتیب آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہو سکے تو اپنے پاس لکھ لیں، اپنے دوست احباب تک پہنچائیں، ویڈیو کو لائک کے ذریعے لنک کریں، شیئر کریں، جس طرح ہو سکتا ہے آپ حصہ ڈالیں۔ ہم مسجد میں بھجوا کر بانٹتے ہیں، واٹس ایپ چینل پر بھی شیئر کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس بات سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں معراج کی رات کیا پڑھنا چاہیے۔ اب آپ نے جب یہ 2 رکعت نماز نوافل شکرانے کے پڑھ لیے تو اس پر آپ نے جو دعا پڑھنی ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، اللہم اجرنی من النار۔ یقین جانیں یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی عرش الہی سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کو نہیں آتی آپ پوچھیے، میں آپ کو کمنٹ سیکشن میں عربی میں لکھ کر دوں گا، ڈسکرپشن میں بھی آپ کو یہ میں دعا لکھ کر دوں گا، تاکہ آپ اس رات میں یہ دعا کو لازمی پڑھ سکیں۔ کوشش کریں
کہ آپ 27 بار اس دعا کو پڑھیں، ورنہ ایک بار پڑھنا بھی کافی ہے۔ یقین جانیں یہ ساری کی ساری برکتیں آپ کو مل جائیں گی، آپ کے شکرانے کے نفل مکمل ہوں گے۔ اب باقی کتنے؟ اب آپ نے 4 رکعت کر کے نوافل پڑھنی ہے۔ اب 4 رکعت آپ نے حاجت کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی آرزو ہے، جو بھی آپ کی تمنا ہے، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، شادی کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، غربت کا مسئلہ ہے، گھر بار کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، بندے سے رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، تکلیف ہیں، فکر ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، جائز ہو ناجائز ہو، نہ ہو حرام کام نہ ہو، حلال کے لیے پڑھیں۔ انشاءاللہ پڑھنے کے ساتھ ہی اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ یہ حاجت کی نیت سے آپ نے پڑھنے ہیں۔ 4 رکعت نفل نیت کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نفل حاجت کی بندگی، اللہ تعالیٰ دی منہ طرف کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ اب فقط ذہن میں آپ کو اپنی حاجت رکھنی ہے کہ میں فلاں فلاں حاجت ہے۔ نیت کے اندر آپ صرف یہ الفاظ کہیں گے کہ میری حاجت کے لیے بندگی اللہ تعالیٰ دی منہ طرف کعبہ شریف دو۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے 4 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کی نیت سے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب 4 رکعت کو بڑے آسان الفاظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کا بھی وقت بچ جائے اور میں آپ کو جلد عمل بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے اور بھی کام ہیں تاکہ آپ کی باقی مصروفیات اور باقی چیزیں بھی سکون کے ساتھ ہوتی رہیں۔ دیکھیے ہم تو آپ کے لیے شب روز محنت کرتے ہیں، آپ کو یہ بڑے بڑے اعمال بتاتے ہیں۔ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے اور آج کی رات ہماری یہ خصوصی دعا بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس رات ہماری یہ خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، صرف 10 بار درود پاک پڑھیں اور کمنٹ میں اپنا نام لکھیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ یہ ساری برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں آپ ضرور حاصل کیجیے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلی رکعت میں آپ نے ثنا کو پڑھنا ہے، سبحانک اللہم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے اب یہ سورت سنیے گا، یہ بڑی اہم ہے، یہ یاد نہیں تو اس کو یاد کر لیجیے، ابھی ٹائم ہے، یاد کریں، بلکہ اکثر لوگوں کو یہ یاد ہوگی۔ یہ بڑی شان والی، بڑی عظمت والی، بڑی باکمال صورت ہے۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے، حضور کی فضیلت اور عظمت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت والی صورت کو پڑھنا یہ انسان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ شب معراج کی رات اس صورت کو پڑھے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ مجھے تسخیر خلق مل جائے، مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، آقا کی محبت نصیب ہو جائے، میرے سارے غم ختم ہو جائیں، میری فلاں حاجت پوری ہو جائے، تو پھر اس طرح پڑھتا ہے تو اللہ حضور کا صدقہ، اس رات کا صدقہ اس پر کرم فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی رات کے اندر اگر کوئی اس طرح عبادت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد صرف ایک مرتبہ اس سورت مبارکہ کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، اور یہ سورۃ علم نشرہ ہے۔ سورۃ العلم نشرہ کو ایک بار پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے 2 سورتیں پڑھنی ہے، ایک بار سورۃ علم نشرہ کو پڑھنا ہے اور ایک بار سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ علم نشرہ کو پڑھنا ہے اور ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے۔ اسی طرح تیسری رکعت میں بھی یہ 2 صورتیں ایک ایک بار پڑھنی ہے۔ اسی طرح چوتھی رکعت میں بھی آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک بار یہ دونوں صورتیں پڑھنی ہیں۔ اب آپ کے 4 رکعت نماز نوافل الحاجات کے بتائے گئے طریقے سے مکمل ہو گئے۔ اب 4 رکعت نفل مکمل ہونے کے بعد آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ آپ کو بے نیازی سے نواز دیتا ہے۔ اب جب آپ کی یہ 4 رکعت نفل نماز مکمل ہو جائے حاجت کی نیت سے، تو اس کے بعد آپ نے یہ ایک تسبیح ہر صورت پڑھنی ہے۔ اس کے بغیر آپ کے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ والوں نے پڑھا ہے، اور یہ اللہ والوں کی کامیابی کا دوسرا راز بھی ہے کہ وہ 4 رکعت نفل حاجت کے بعد ایک تسبیح پڑھتے، اور یہ تسبیح آپ نے بھی ہر حال میں پڑھنی ہے تاکہ آپ کو اس کی برکتیں
ساتھ ساتھ ملتی جائیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ساتھ ساتھ ہوتا جائے۔ تو اب یہ 4 رکعت نفل حاجت کے جب آپ پڑھ لیں، اس کے پڑھنے کے بعد دوستو آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے اور اس نیت کے ساتھ پڑھنی ہے کہ اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات صرف 100 بار پڑھنی ہے، پھر اللہ سے دعا بھی کرنی ہے۔ یہ 4 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پہلے بھی آپ مختصر سی دعا نہ بھی کریں، کوئی نہیں، بس یہ تسبیح پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعاؤں میں نام شامل ہو جائے گا۔ اب آپ نے جو 3 اسم مبارک پڑھنی ہے، وہ 3 نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ پہلی صفت اللہ تعالیٰ کی ہے جو ہے تینوں کو اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے، تو ایک تصور ہوگا۔ اب آپ نے جو 3 اسم مبارک پڑھنے ہیں وہ پڑھنے ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ یہ 4 رکعت نفل حاجت کے بعد اللہ کے یہ 3 نام پڑھنے کی دیر ہے، یقین جانیں اللہ کا رحم و کرم ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے رحم و کرم سے آپ کے حق میں فیصلے فرماتا ہے، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، آپ کے دکھ غم تکلیف ختم ہو جاتی ہیں، لوگ پورا سال خوشحال رہتے ہیں، پورا سال غربت سے تنگ دستی سے بچے رہتے ہیں، اللہ ہر قدم پر کامیابی عطا فرماتا ہے، صرف اس ایک تسبیح کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے معراج کی رات ان نوافل کے ساتھ ساتھ یہ تسبیحات پڑھتے دیکھیں۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے۔ اگر آپ اس رات کی برکتیں، اس رات کی رحمتیں، اس رات کی عظمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ اعمال اور یہ تسبیحات کے نوافل پڑھنا پڑیں گے، ورنہ بہت سے لوگ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں۔ پچھتاوے سے بہتر ہے کہ سارے سال کے دکھ غم تکلیفوں سے، سارا سال در در کی ٹھوکریں کھانے سے، لوگوں کے طعنے سننے سے، لوگوں کی محتاجیاں برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے یہ 3 نام بتائے گئے طریقے سے پڑھے جائیں۔ اس کے بعد آپ نے 4 رکعت نفل اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نیت کرنی ہے۔ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نفل عبادت اللہ تعالیٰ دی، منہ طرف کعبہ شریف دو، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے۔ اس میں کیا پڑھنا ہے؟ اس میں آپ لوگوں نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف بھی پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد یعنی کہ جو نوافل آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد بالکل آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں، ہر کسی کو سمجھ آ جائے گی۔ کسی بھی طرح کی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں وہیں سے سوال کریں، میں آپ کو پوری اور فوری طور پر جواب دینے کے لیے حاضر رہوں گا۔ اب آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد 3 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اسی طرح دوسری رکعت میں پھر سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اسی طرح تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الکوثر کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اسی طرح چوتھی رکعت میں بھی سلام پھیرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت ہی آسان، بہت ہی مختصر سا عمل ہے، ان تمام کا ثواب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کے حوالے کرنا ہے، صحابہ اکرام، تابعین، تمام امت کی روح کو پیش کرنا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے حضور سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر اطہر کا صدقہ مانگنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ جگہ چھوڑنے سے پہلے آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ سمجھ آ گئی، یہ 4 رکعت نفل نماز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔